محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، کثیر تعداد کے اندر مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے صرف مختصر وقت میں حضور علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں وہ دو ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ بلند آواز سے آخر تک، حضور کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ ایک ہے لفظ محمد، کیا نام ہے؟ بلند آواز سے کیا نام ہے؟ اور دوسرا ہے احمد، دوسرا کیا ہے؟ احمد۔ اور یہ دو نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ دونوں نام قرآن مجید میں آئے ہیں، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، باقی کائنات کے اندر اللہ کے جتنے نبی آئے ہیں ان کا ذاتی نام ایک ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ میرے اللہ کا ذاتی نام بھی صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے گا، جس کی کرائے کی ہے وہ نہ بولے۔ اللہ کا ذاتی نام بلند آواز سے ایک ہے، کیا نام ہے؟ بلند آواز سے کیا نام ہے؟ اور بلند آواز سے کیا نام ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بھی ذاتی نام ایک ہے، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذاتی نام ایک ہے۔ اکیلی کائنات کے اندر ایک ہستی آئی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذاتی نام اللہ نے دو رکھے ہیں۔ میں مختصراً صرف عرض کروں گا۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ کائنات کے اندر جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے، حتیٰ کہ اللہ بھی جس کی تعریف کرے انہیں محمد کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے اور اللہ کی اتنی تعریف کرے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ ویسے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کثیر تعداد کے اندر ہیں۔ کچھ علماء نے تو ہزاروں کی تعداد میں لکھا ہے، کچھ علماء نے 1100 لکھا ہے، کچھ علماء نے 900 لکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تعداد، صفاتی ناموں کی کوئی تعداد نہیں، بے انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام آپ گننا شروع کریں، محمود بھی آپ کا نام ہے، عاقب بھی آپ کا نام ہے، حاشر بھی آپ کا نام ہے، قاسم بھی آپ کا نام ہے، نبی الرحمہ بھی آپ کا نام ہے، رشید بھی آپ کا نام ہے، رؤوف بھی آپ کا نام ہے، ہاشمی بھی آپ کا نام ہے، طٰہٰ بھی نام ہے، یاسین بھی آپ کا نام ہے، مزمل بھی آپ کا نام ہے، مدثر بھی آپ کا نام ہے،
مجتبی بھی آپ کا نام ہے، مزکی بھی آپ کا نام ہے، مطہر بھی آپ کا نام ہے، مقرب کی آپ کا نام ہے، رسول الرحمہ بھی آپ کا نام ہے، رؤوف الرحیم بھی آپ کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب حدیث نقل کی ہے، فرمایا پہلے آسمان کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لکھا ہوا ہے، دوسرے آسمان کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مجتبی لکھا ہوا ہے، تیسرے آسمان کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مرتضی لکھا ہوا ہے، چوتھے آسمان کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مزکی لکھا ہوا ہے، پانچویں آسمان کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مجیب لکھا ہوا ہے، چھٹے آسمان کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مطہر لکھا ہوا ہے، ساتویں آسمان کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مقرب لکھا ہوا ہے، اللہ کے عرش کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ اکبر، اللہ کے عرش کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی کرسی کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد الرحیم لکھا ہوا ہے، فرشتوں کے چہرے کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد المجید لکھا ہوا ہے، حوروں کے سینے کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رسول اللہ لکھا ہوا ہے، فرمایا لوح محفوظ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صفات اللہ لکھا ہے، شجر توبہ پر میرے آقا کا نام صفی اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، انبیاء کے ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد الوہاب لکھا ہوا ہے، جنات کے ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد الغفار لکھا ہوا ہے، شیاطین کے ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد القہار لکھا ہوا ہے، اہل جنت کے ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد الکریم ہے، اہل جہنم کے ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد الجبار ہے، پہاڑوں کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد القدوس ہے، سمندر کی تہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماہی ہے، فرمایا اڑتے ہوئے پرندوں کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد المومن ہے، کیڑے مکوڑوں اور حشرات الارض کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد الغیاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام تو بے انتہا ہے، فرمایا کہ تورات کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قاب لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فاروق لکھا ہوا ہے، زبور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عاقب لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام مجتبی اور مزکی لکھا ہوا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام صرف دو ہیں، وہ ہیں محمد اور احمد۔ کیا نام ہے ذاتی؟ بلند آواز سے کہے، آپ کے ذاتی نام دو ہیں، کون کون سے؟ اللہ اکبر۔ خالی صرف یہی بس نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ کائنات کے اندر تعریف کی جائے، احمد کا معنی جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ یہ محمد کا لفظ بھی بڑا عجیب ہے، محمد کا اسم بھی بڑا عجیب ہے، اللہ کے ساتھ لفظ اللہ، لفظ محمد، اسم اللہ، اسم محمد میں بڑی عجیب مطابقت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا میری بات پر توجہ کریں گے، پوری توجہ کریں گے، میں چند نقطے دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بڑے بڑے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا اس میں اللہ کے اندر بھی 4 حرف ہیں، اس میں محمد میں بھی 4 حرف ہیں، اس میں اللہ کے اندر بھی ایک جنس کے 2 حرف ہیں، اس میں محمد میں بھی ایک حرف ہے، ایک جنس کے 2 حرف ہیں، اس میں اللہ کے اندر بھی شد آتی ہے، اس میں محمد میں بھی شد آتی ہے، اس میں اللہ کے اندر بھی ایک جزم آتی ہے، اس میں محمد میں بھی ایک جزم آتی ہے، اس میں اللہ کے 4 حروف میں سے ایک ایک کام کرتے جاؤ تو ہر لفظ کا معنی بنتا جائے گا۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف کو گرا دو، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پہلی لام کو گرا دو، لہو ما فی السماوات والارض، اور اگر دوسری لام بھی گرا دو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اسی طرح میرے آقا کا نام محمد ہے، لفظ محمد میں اگر پہلی میم گرا دو حمد بنتا ہے، حمد کا معنی بھی اللہ کی تعریف، ہاں گرا دو معنی بنے گا مد، مد کا معنی بھی یہی ہے کہ لمبا، فرمایا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، آخر کے اندر میم بھی گرا دو لفظ دال بنتا ہے، دال کا معنی بھی یہی ہے، الدال علی الخیر کفاعلی، اللہ اکبر، چار حرف اس میں اللہ میں بھی، چار حرف اس میں محمد کے اندر بھی، اور چار کا بھی بڑا عجیب عدد ہے، چار کا عدد بھی بڑا عجیب عدد ہے، اللہ اکبر، اس میں اللہ کے بھی عدد جو ہے اعداد، فرمایا اگر یہ تقسیم کرو دو کے اوپر تقسیم ہو جاتے ہیں، اس میں محمد کے حروف بھی اعداد بھی اگر تقسیم کرو تو یہ بھی دو پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر، پوری توجہ رکھیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ چار کا عدد بھی بڑا عجیب عدد ہے، فرمایا اس میں محمد کے اندر چار حرف آتے ہیں، اللہ نے جو جتنے انبیاء زمین کے اوپر بھیجے ان میں سے چار اللہ نے اپنے انبیاء کو شریعت عطا فرمائی، آسمان سے جو اللہ نے کتابیں اتاری وہ بھی چار کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے اور قرآن مجید ہے، لفظ حمد کے مادے سے حضور کے جو نام ہے وہ بھی چار ہیں، حامد ہے، محمود ہے، احمد ہے اور محمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بھی چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی المرتضی، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہن، اللہ کے مقرب فرشتے بھی چار ہیں، حضرت جبریل امین، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام، سلاسل جو صوفیہ ہیں وہ بھی چار ہیں، چشتیہ، سوروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور فقہائے کرام بھی جو معروف گزرے ہیں، ہمارے مجتہدین بھی وہ چار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان ائمہ کرام کی وجہ سے امت کے اندر جو فقہ کے وہ بھی چار طبقے ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے۔ اگر انسان کی تخلیق کے اوپر غور کیا جائے تو انسان کی تخلیق بھی چار عناصر سے ہوئی ہے، آگ سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے، ہوا سے ہوئی ہے۔ انسان کی طبیعت پر توجہ کی جائے، انسان کی طبیعتیں بھی چار قسم کی ہیں، فرمایا ٹھنڈا مزاج ہے، گرم مزاج ہے، مرطوب مزاج ہے، خشک مزاج ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو اگر اطراف عالم کے اندر دیکھیں، جہات بھی چار ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، اور جنت سے جو نہریں نکلتی ہیں وہ بھی چار ہیں، سلسبیل ہے، زنجبیل ہے، رحیق ہے، تسنیم ہے، جنت سے جو دریا نکلتے ہیں وہ بھی چار ہیں، شہد کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے، شرابن طہورہ کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے، اللہ اکبر، شجر طوبہ کے فرمایا نیچے سے جڑوں سے جو دریا نکلتے ہیں وہ بھی چار دریا ہیں، نیل کا دریا ہے، فرات کا دریا ہے، سیحون کا دریا ہے، دیہون کا دریا ہے۔ اگر اللہ را پاک نے جو انسانیت کو بھیجا ہے، انسانیت کے اندر جو سب سے افضل طبقے ہیں وہ بھی چار ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لفظ محمد بھی قرآن میں چار مرتبہ آیا ہے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نزل علی محمد محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اس کائنات کے اوپر اللہ نے اہل ایمان کو جو افضل ترین عبادتیں عطا کی ہیں وہ بھی چار ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ فرمایا کہ انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ
واجب کی ہے، فرض کی ہے، وہ بھی 4 قسم کے جانوروں پر ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گھوڑا ہے، گائے ہے، بکری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اوپر فرمایا کہ جو حج ادا کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے اس کو بھی 4 چیزیں کرنا ضروری ہے، پھر جا کر اس کا حج قبول ہوگا، اسلام ہوگا، احرام ہوگا، عرفہ ہوگا۔ فرمایا کہ حج کرنے کا وقت بھی ٹھیک ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو جو کلمے محبوب ہیں وہ بھی 4 کلمے محبوب ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اس 4 کا عدد بھی ایسا عجیب ہے، حضور کے نام کا عدد بھی اتنا عجیب ہے۔ میرے محمد کی یہ جو 4 حرف ہے، میم ہے، ہا ہے، میم ہے اور دال ہے، فرمایا پوری کی پوری کائنات کے اوپر انہی کی حکمرانی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔